السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ لوگوں کا میزبان شجاعت علی شاہ نقشبندی شاذلی۔ تو جس سے آپ کو روحانی طاقت حاصل ہو اور آپ اسپریچوٹی پڑھتے چلے جائیں، اس میں درجات ہو، کسی بھی لطیفے پہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا کر دے تو ایسے شخص کو پھر اس نسبت عطا ہو جاتی ہے۔ صوفیہ نے اکثر اس کو کہ ضروری نہیں ہے، بڑے بزرگوں نے تو اس ضروری کا مقصد لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس ضروری کا مطلب ہوتا ہے اس کو فرض جاننا۔ نماز روزہ رکھتا ہے، جسے آج کل اصلاح کے نام پر لوگوں نے معصومیت کا سبق دینا شروع کر دیا ہے، یعنی اس سے بھی خطرناک ہو جاتا، تو ان کو لطائف کا پتہ بھی نہیں ہوتا، اور پیچھے بزرگوں کے جن بزرگوں نے اس پر ساری زندگی گزار دی ان کے اقوال آپ کو پیش کرتے ہیں، تو بھائی ان سے سوال یہ کہ پھر ان بزرگوں نے اس پر محنت کی۔ داغ داغ مت کرو سب داغدار ہے، بے داغ اگر ہے تو ایک پروردگار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ لوگوں کا میزبان شجاعت علی شاہ نقشبندی شاذلی۔ تمام تر تعریفیں اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے جو خالق ہے مجھ سمیت چرند و پرند جبل و بحر شمس و قمر جن و انس کا، بعد حمد و ثنا لاکھوں کروڑوں درود و السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج کا جو سوال ہم پوچھنے جا رہے ہیں یہ بڑا ہی دلچسپ سوال ہے، تو لہٰذا بنا ٹائم ضائع کیے ہوئے چلتے ہیں حضرت کے پاس۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ خیریت سے؟ اللہ کا فضل۔ شکر۔ حضرت آج کا جو سوال ہے یہ ویورز بھی جاننا چاہیں گے اور میں بھی خود، کہ لطائف سے کیا مراد ہے، لطائف ہے کیا؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ لطائف جمع ہے، ٹھیک ہے، لطیفے کا، انسان کے جسم میں روحانی پوائنٹس اس کو کہہ لیں آپ، اور عرف عام میں آپ نے یوگا میں پوائنٹس دیکھے ہوں گے، تو جس سے آپ کو روحانی طاقت حاصل ہو اور آپ اسپریچوٹی پڑھتے چلے جائیں، اس میں درجات ہو، کسی بھی لطیفے پہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا کر دے تو ایسے شخص کو پھر اس نسبت عطا ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں اس پر مجاہدے کیے جاتے ہیں صوفیہ کے ہاں، پچھلے جو تھے مشہور ہے، اور قرآن میں بھی اس کے اشارات ہمیں باطنی طور پر ملتے ہیں کہ ذکر کرو اپنے نفس کے اندر، نفس کے ساتھ، نفس کے اندر، جہر کے ساتھ ہو، بغیر جہر کے ہو، خفیہ ہو۔ یہ اسی طرح قرآن کے اندر سر اور اخفا کا ذکر ہے، تو یہ اس کے نام ہے، قلب، روح، سر، خفی، اخفا اور نفس۔ نقشبند کے اندر پھر ایک لطیفہ بڑھ جاتا ہے، اس کو قالب کہتے ہیں، یعنی، اور اس کو عرف عام میں نقشبند والے سلطان الاذکار کہتے ہیں۔ صوفیہ نے اکثر اس کو کہ ضروری نہیں ہے، بڑے بزرگوں نے تو اس ضروری کا مقصد لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس ضروری کا مطلب ہوتا ہے اس کو فرض جاننا، کیونکہ فرض جاننا فرض نہیں ہے، اس کو جاننا، یعنی لطائف کو فرض نہیں جاننا چاہیے، لیکن لطائف قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس پر جو مجاہدہ ہے وہ لازمی قرار دیا جاتا ہے، یعنی تبھی جا کر کے آپ کمال حاصل کرتے ہیں۔ ویسے تو انسان عام حالت میں نماز روزہ رکھتا ہے، جسے آج کل اصلاح کے نام پر لوگوں نے معصومیت کا سبق دینا شروع کر دیا ہے، یعنی اس سے بھی خطرناک ہو جاتا ہے، اور اصلاح کے نام پر ہم اپنے آپ کو مشرف جو سمجھتے ہیں، ہم لوگ مشرف ہیں، بچے ہوئے ہیں، یعنی یہ دنیا ساری گناہوں میں مبتلا اور ہم بچے ہوئے ہیں، اصلاح اس کا نام ہو گیا،
اور اگر ایسے ہم مصلحین سے پوچھیں تو ان کو لطائف کا پتہ بھی نہیں ہوتا، اور پیچھے بزرگوں کے جن بزرگوں نے اس پر ساری زندگی گزار دی ان کے اقوال آپ کو پیش کرتے ہیں، تو بھائی ان سے سوال یہ کہ پھر ان بزرگوں نے اس پر محنت کی۔ مسئلہ کیا ہے کہ بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب ایک چیز کمال کی حد تک ان کو حاصل ہو جائے تو ایک ملفوظ ہوتا ہے ابتدا کا، ایک ملفوظ ہوتا ہے انتہا کا۔ یعنی مثال کے طور پہ ہم کہیں گے یہ پی ایچ ڈی والی کے لیے اب جو ہے میٹرک ضروری نہیں، صحیح، ڈاکٹر کے لیے اب ایم بی بی ایس پڑھنا ضروری نہیں، تو ہم کہیں گے ایم بی بی ایس ضروری نہیں ہے، تو اس کا یہ مراد نہیں لی جائے گی بھائی مبتدا کو بھی ضروری نہیں ہے، پہلے اس کے لیے ضروری نہیں، بھائی پی ایچ ڈی تک پہنچنے کے لیے تو آپ نے میٹرک تو پڑھنا ہے نا، لازمی، ٹھیک، انٹر پڑھنا ہے آپ نے، وہ کرنا ہے، ماسٹرز کرنا ہے، تب جا کر کے آپ پی ایچ ڈی کر پاؤ گے۔ لیکن پی ایچ ڈی کے بعد دوبارہ اس پی ایچ ڈی کو کرنا ضروری نہیں ہے۔ ضروری نہیں، صحیح۔ جب لطائف میں کمال حاصل ہو جائے تو دوبارہ اس پر محنت ضروری نہیں۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جسے اور یہی چیزیں کمزوری پیدا کر دی لوگوں میں، عقائد خراب ہو رہے ہیں لوگوں کے۔ صحیح، یعنی شریعت کو تو ہم نے بلا دیا ہے، ایک آدمی ہے ذرا سا نمازی ہوگا دوسروں کو عیب کی نگاہ سے دیکھ رہے، تو یہ تو اس سے بڑا اس میں مبتلا ہو رہا ہے کہ وہ تو اس کا اپنی نمازیں دوسروں کو دے دے گا، اس کی عبادت ضائع ہو رہی ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ لطائف جب آپ پر کھلتے ہیں، علوم اس پر مجاہدے کرتے تو اس پر آپ پر اللہ علوم کھولتا ہے، یعنی لطافت، یعنی ایسی لطیف باریکیاں اللہ آپ پر کھولتا ہے، اس لیے اس کو لطیفہ کہتے ہیں۔ آپ کے سابقہ بیان میں نے سنا بھی تھا کہ جو ابھی بھی موجود ہے کہ لطائف در حقیقت کیمرے ہیں، اور آپ نے ایک حوالہ دیا کہ گھومو پھرو زمینوں اور آسمانوں میں اور غور و فکر کرو۔ چلے زمین پہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے حضرت، ٹھیک ہے کہ کسی کے پاس پیسہ ہے تو وہ کہیں پہ جا کر، جیسے کہ بڑے ہسٹوریکل پلیسز ہیں، وہ جا کر وہاں پر گھوم بھی لے۔ یہ آسمانوں والا جو معاملہ ہے، ٹھیک ہے قرآن شریف میں اشارہ ہے، مگر آپ ہی کی بیان ہم نے سنا ہے کہ الہ حق سے اس کا سوال کرو۔ تو آج سوال کرنے لگا ہوں کہ آسمانوں میں اگر عالموں میں گھوما جائے، ٹھیک ہے آپ راز والی بات اس میں نہیں بتائیں گے، مگر کچھ ہنٹس تو دے سکتے ہیں، اسی لطائف کے ذریعے اگر گھوما جائے گا، یہ کیمرے ہیں تو عالم میں کیسے گھوما اللہ فرماتے کہ فکر کرو زمینوں اور آسمان، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوب، لیکن پہلے ذکر کو فرمایا، ذکر بیسک وہاں سے بنے گا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اور وہ جو لوگ کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اللہ کا ذکر، لیٹے کروٹوں کے بل جو ہے ذکر کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں زمینوں اور آسمانوں، تو اس میں جو یہ لطائف ہے اس کا ہر ایک کا ایک عالم سے کنیکشن جمع ہے، ٹھیک۔ مثال کے طور پہ نفس کا ہم کہتے ہیں عالم ناسوت ہے، قلب ہے عالم ملکوت ہے، اور قلب کا انتہا اللہ کا عرش بن جانا، اور روح کو ہم عالم جبروت میں داخل کرتے ہیں، سر جو ہے عالم لاہوت میں ہے، اور خفی جو ہے وہ سلبی طاقت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور اخفا جو ہے وہ جامع ہے، اخفا جامع ہے، جامع کہا جاتا ہے۔ اس پہ اگر اللہ الہام اور القاء اگر کرے بندے سے تو کسی بھی لطائف میں کسی پہ بھی ہو سکتا ہے یا خفی پہ ہوتا ہے؟ دیکھیں جب سینہ کھلتا ہے نا تو میں نے عرض کیا کہ تعلق مع اللہ ہے، کیونکہ بہت باتیں لوگ محنت کرتے ہیں تو وہ انتہا کی چیز کو ابتدا میں کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے شیخ ضروری اس لیے کہا گیا، اور وہ شیخ جو اس میں ماہر ہو، یہ آپ نے ضروری کہ وہ سر نیچے کر کے لطیفوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ گھنٹوں گھنٹوں ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں مثال کے طور پہ ایک شخص میں عرض کر دوں جی، یہاں بیٹھ جائے اور اس نے سالوں محنت کی اور مراقبے میں بیٹھ جائے، ٹن ہو جائے، پتہ نہیں کہاں سے کہاں گھوم جائے، اس کو وہ چیز حاصل نہیں ہوگی جب ہم لطائف جو ہمیں 1 منٹ میں حاصل ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت ایک آدمی جتنا بھی اس میں ہوگا، یہ کیونکہ ترتیب جو ہے وہ انہوں نے جدا کی اور ہم نے اس ترتیب کو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کھول دیا، اور اس وجہ سے جس کسی شے کا حصول کا حاصل ہو جانا اس کا وقت شمار نہیں ہوتا، وہ چیز حاصل ہو جائے وہ چیز ہوتی ہے۔
تو جب مجاہدے کیے تو اللہ نے آسانی فرما دی. تو ان عالموں کا جو ہے اس کی وجہ سے اس پہ عالم کھلتے ہیں، اور اس کے لیے فکر بھی ضروری ہے. بسا اوقات اللہ خوابوں میں مکاشفے میں بھی دکھا دیتا ہے، لیکن یہ ہر کسی کا جو ہے وہ سیر جدا ہے. ٹھیک. اگر اس کو کچھ بھی نظر نہ ہے تو گزارنا ہوتا ہے اس سے. ابھی آپ نے مجاہدے کی بات کی اور بتا بھی دیا، مگر میں واضح کرنے کے لیے دوبارہ ہی آپ سے کہوں گا کہ ایک عام آدمی ہو، بات تو کر دی آپ نے، مگر ویورس میں سے کچھ ہوتے ہیں نا، کچھ الفاظ ان کے سمجھ میں نہیں آتے تو وہ اس پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. ایک عام آدمی ہے تو وہ جیسے کہ لطائف کے فوائد اٹھانا چاہتا ہو تو اس کے لیے مجاہدہ وہ کرے گا، لازم ہے. دیکھیے فوائد جب آپ لطائف سے اٹھائیں گے اس کے لیے پہلے وہ چیزیں شرط ہیں. مجاہدہ اس کے لیے شرط ہے. عام آدمی اس میں انگلی نہ مارے کیونکہ اس کے پاگل ہونے کا خطرہ. اسی مثال کے جتنے لوگوں نے ٹیلی پیتھیاں اور ایک یوگا اور فنا میں جو کوششیں کی، یہ اصل لطیفے ہیں. یوگا میں بھی انہوں نے اس کو، اب یہ اناڑی ہیں، اوپر کی چیز نیچے، کیونکہ اسکالرز ہوتے ہیں، کتابیں پڑھ لیتے ہیں، بس شروع ہو جاتے ہیں رنگوں سے علاج، فنا سے علاج، اس سے علاج، اس سے علاج. کہاں سے ہوا بھائی؟ خالی ہے. بنیاد جو بیسک آئمہ نے دی جی اس کو تو ہم بلا چکے ہیں. حتیٰ کہ جتنے بھی بڑے اہل اللہ گزرے ہیں آج اس کے بعد والوں نے کہا کہ بھائی اس میں وہ قوت لوگوں میں نہیں ہے کہ وہ کر سکے، یعنی وہ جو کرانے والے ہوتے تھے انہوں نے بھی مختصر کر دیا. اور بارہا میں عرض بھی کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو ان سلاسل سے بزرگوں سے روابط میں ہوتے تو وہ اس پہ کوشش بھی نہ کرے، کیونکہ انہوں نے ان کو منع کیا، ان کو نقصان ہوگا. اب نقشبندی یا شاذلی یا عالیہ سلسلے کی نسبت سے ہم پہ ساری چیزیں دوبارہ کھل گئی. اب اگر کرو گے تو یہاں سے کرو، خود سے جو محنت کرتا ہے پھر وہ. حضرت جیسے کہ جو سلسلے سلاسل سے جڑے ہوئے اور الحمدللہ جو مقام ابھی نقشبندی شاذلیہ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کی تو بات ہی الگ ہے، مگر وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ لوگ بھی تو ان سے کام لیتے ہیں، پھر وہ کس طریقے سے لیتے ہیں؟ ناسوت کا جو عالم ہے نا، جو نفس کے ساتھ جڑا ہوں، اس میں کافر بھی کامیاب. پھر دیکھیں کہ جتنے بھی ادیان جو ہے یہ ایک نبی سے چلے. ادیان کا تعلق انبیاء سے ہے. بالکل یہ یاد رکھیں. کوئی کہ جس میں جو غیر نبی اس کے دین نہیں ہوتا، وہ لا دین طبقہ ہے. صحیح. لا مذہب جس کو کہا جاتا ہے جس کے پیچھے کوئی نبی نہ ہو، اور جس کے پیچھے کوئی نبی ہے وہ مذہب ہے، وہ نبی، وہ دین میں، وہ دین تھے ادیان باطلہ. تو تعلیمات ساری منسوخ نہیں ہوتی، بلکہ اصل چیز یاد رکھیں کہ بنیادی چیزیں اس میں اعتقادیات یعنی عقیدہ بگڑا ہے. علم وہی چلتا ہوا آ رہا ہے. یعنی تحریف انہوں نے کس چیز میں کی؟ جس میں عقائد شرکیہ کی طرف چلے گئے. صحیح. محکمات جو عبادات تھی اس کو چھوڑ دیا. جو دنیاوی فوائد کے لیے جو چیزیں تھی اس میں اتنی وہ چیزیں نہیں کی. میں بارہا یہ کہتا جیسے اس میں سمپل سا میں آپ کو بتا دوں، یوگا کے جو لطائف ہے اس پہ آج بھی دنیا کام کر رہی، مگر وہ اس کو صحت کے لیے استعمال کرتی. جی بالکل. یعنی دنیا اس کو ورزش کے طور پہ یا اس کو صحت کے لیے استعمال کرتی. روحانیت کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا جاتا کہ اس سے ہمیں روحانیت، اسپریچولیٹی ہے اس میں، مگر دیکھا جائے تو صحت مند ہونے کے لیے، خوبصورت بننے کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن اس کی حقیقت سے وہ لوگ واقف نہیں ہے، مگر چلا جا رہا ہے کہ اس کا نام یوگا رکھا ہوا ہے. مگر ان کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، دنیا کو فائدہ ہو رہا ہے اور دنیا چل رہا ہے. بالکل. تو اب دنیاوی فوائد کے لیے وہ اس چیز کو یوز کر رہے ہیں، اور اس میں دوا ہے. مثال کے طور پہ حضور نے کافروں پہ بھی دم ڈالا بطور دوا، اور ہم بھی مسلمان ہو کر کسی کافر پہ دم ڈال سکتے. اسی طرح لوگوں نے بطور اس میں جادو سے بھی علاج کروایا. تو علاج اور معالجے کے لیے لوگوں نے جو استعمال کیا تو اس میں کافر بھی اس میں کامل، لیکن کیونکہ ان کے دین منسوخ ہو گئے، اس کتابوں میں تحریف ہو گئی، تو جو اصل چیزیں ہوتی ہیں یا کچھ بھی اور اسلام کے منافی نہ ہو تو اس میں لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. ٹھیک، صحیح. آج کل جیسے ابھی آپ دیکھ لیں، اگر اس ڈگر کو ہم دیکھ لیں تو یہ ڈگر یہاں بھی شروع ہو چکی ہے. اصلاح کے نام پہ، مصلحین کے نام پہ دین کا انکار ہو رہا ہے، دین کا پتہ نہیں ہے، تہمت بازیاں ہو رہی ہیں، الزام بازیاں ہو رہی ہیں. حالانکہ حدود اللہ کی مخالفت کر رہے کون سی اصلاح ہوگی؟
جن کو حدود کا بینہ کا پتہ نہ ہو اور وہ مسلح بن کے بیٹھ جائے. بھائی پہلے آپ اپنی بات کو تو ترازو میں تولو کہ شرع میں کتنے حد تک ٹھیک ہے. مگر کیا کہ میں نے داڑھی رکھ لی, سر پہ ٹوپی رکھ لی, میں مدرسے سے فارغ ہو کے بس میں دین بن گیا. میں دین نہیں ہوں, میں دین میں ہوں, میں دین کے تابع ہوں. دین میرا تابع نہیں ہے, بالکل صحیح. نہ کسی پیر کے نہ کسی فقیر. اب مثال کے طور پہ مقتدا ہے یا کو ایسے تصور میں پیش کیا کہ اس کے خلاف کوئی بات نہ ہو اور مقتدا کے پیچھے باتیں نہ ہو, یہ آپ کا اور مقتدا سے کبھی گناہ نہ ہو سکتا ہو, یہ تو یہ عام ذہن کا نہیں بنا, یہ خواص کا ذہن بن گیا. تو اس کا کون سی اصلاح کا نام ہے؟ یہ تو عقیدے میں کفر ہے. یہ تو آج کل عام ہو چکا ہے. یہ الفاظ تو ایسی کفر ہے, کیونکہ ایک غیر نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کو اس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو سیدھا سیدھا نبوت کا درجہ دینا اس کو. فرشتہ صفات کہہ سکتے ہیں, فرشتہ صفات کہہ دو تب بھی انسان تو ہو, انسان تو ہے, ایک غلطی شخص ہو فرشتہ سکتی ہے. انسان بالکل ہو سکتے ہیں. تو یہاں تو عقیدہ یہ کہ نہیں یہ چیزیں آپ مثال کے طور پہ, ابھی آپ کا ایک اسکالر ہے سارا دن قرآن و سنت کی باتیں کر رہا ہوتا ہے, کوئی جہلمی صاحب ہے, ٹھیک, تو اگر لام ہٹا دے نون ڈال دے تو امید کرتے کہ ان عقیدے میں لوگوں کو تباہ و برباد کر دے. تو وہ جب کسی علماء کی یا اس کی توہین کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو کتابوں میں سے ابن اسیر کی ایک بات تو ساری دنیا کو دکھا رہا تھا, دیکھو اس نے لکھا کہ یہ سب بدفعلیاں فلاں میں مبتلا تھے, میں نے کسی کو بچا ہوا نہیں دیکھا. اب اسی شخص سے آپ نے پوچھا, یہ بن گیا رہبر قرآن و سنت میں کسی کی بدفعلی کے لیے, یہ اس ابن اسیر کے دور کے لیے کون سے گواہ شرط ہے؟ اس نے یہ حدیثیں نہیں پڑھی, قرآن میں نہیں ہے, سنت میں نہیں ہے کہ حضور نے اس کے لیے کتنے سخت وہ فرمائے, اور تم نے ایک مورخ کو, اب اس نے تمام چیزیں چھوڑ کے ایک بندے کی بات جو خود بھی اس میں بہت کمزور بات ہو گئی اس کی کہ وہ قرآن و سنت کے منافی ہو گیا, اور اس نے دنیا کو کہنے, اور لوگ سنتے ہیں اور اس کو اسکالر بھی بولتے ہیں, کیونکہ ان کے دماغوں میں کیا ہے کہ کسی کی ذاتیات میں ذات کو بدنام کرنے کے لیے کچھ بھی بول. تو یہ ٹرین ہے, یہ اصلاح کا نہیں ہے, یہ علم کا نہیں ہے. علم آپ حاصل کر لو, آپ صوفی بن جاؤ, بزرگ بن جاؤ, تب بھی اللہ آپ سے فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو پاکیزہ مت سمجھو. تم میں سے بہتر گنہگار وہ ہے جو استغفار کرے. قرآن میں کہ اپنے نفس کو پاکیزہ مت سمجھو. نفس کو پاکیزہ سمجھنے والے ہی اسی طرح باتیں کرتے جو لوگوں پہ کیچڑ اچھالتے, ورنہ نفس کو جو ہلکا سمجھے, میں اپنے آپ کو سب سے برا سمجھوں, نیکی کی راہ پہ چلتا رہوں تو مجھے کوئی برا نظر نہیں آئے گا. یعنی میرا اس وقت ایسا حال ہے کہ جتنے لوگ میری مخالفت کرتے, میں اپنی بہو نہیں, ہم کہتے یار یہ اس نے جو کیا نا یہ بھی اللہ نے ستاری فرمائی ہے, ورنہ میں اس سے بھی گیا گزرا ہوں, اور اس لیے کسی کی نفرت دل میں آتی نہیں. شاید تو کوئی سب کو آپ لوگ کو غصہ آ جاتا ہے, مگر ہمیں کچھ نہیں ہوتا اس چیزوں میں. تو اس لیے کہ نفس کو جب آپ پاکیزہ نہیں سمجھو گے تو دوسرا آپ کو اچھا نظر آئے گا. یہ بات بس اللہ سے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے, ہمیں بھی. اور آپ نے جواب جو دیے اس سے تو مجھے امید ہے کہ ویورز سارے جو سوالات ان کے ذہنوں میں ہوں گے وہ کلیئر ہو چکے ہیں, جو کنفیوژن ہوگی وہ بھی انشاءاللہ ہو چکی ہوگی. ایک چھوٹا سا مختصر سا میں پوچھنا چاہ رہا تھا, مگر وقت کی کمی کی وجہ سے میں نہیں پوچھ پایا, تو انشاءاللہ اس سیشن کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے لطائف کے حوالے سے. تو ویورز مجھے اور شیخ کو دے اجازت, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے سوال کے ساتھ. اب تک کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.